دوستو جنگل ایک پراسرار جگہ ہے جہاں بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں اور بہت خطرناک چیزیں موجود ہیں۔ ریسرچرز اور سائنٹسٹ نے جنگل کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا، مگر جنگل میں آج بھی ایسی بہت جگہ موجود ہیں جو اب تک ایکسپلور نہیں کی گئیں۔ آج بھی جنگل میں بہت سی ایسی جگہ موجود ہیں جیسے بڑے بڑے پودے اور پرانی وادیاں اور انڈر گراؤنڈ کیوز۔ تو آج بھی ہم آپ کو کچھ ایسے دلچسپ دریافتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ریسرچرز کو جنگل میں ملی۔ نمبر 1، ہم بیک ویل۔ لفظ ویل اور جنگل کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں بنتا کیونکہ ویل ایک سمندری جانور ہے، مگر امریکہ کے ایمیزون دریا کے پاس مینگروو کی دلدل کے اندر ایک ویل دریافت ہوئی۔ ایمیزون جنگل کے اندر کچھ ورکرز کام کر رہے تھے، انہوں نے ہوا میں کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ اس جگہ پہ گئے تو وہاں پر انہیں ایک ویل ملی جو کہ 36 فیٹ لمبی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بہت ہی تیز سمندری طوفان آیا ہوا تھا اور اس ویل کے بچے کو لہروں نے ماں سے الگ کر دیا۔ ریسرچرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ویل کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے اور ڈیکمپوز ہونے دیا جائے، اس کے بعد اس کا جو ڈھانچہ ہوگا وہ ایک لوکل میوزیم کو دے دیا جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بھلا سمندری جانور جو کہ سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے وہ جنگل کے بیچوں بیچ کیسے پہنچ گیا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 2، The Stairs to Nowhere۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی گھر کے اندر ایسی سٹیئرز بن جاتی ہیں جو کہیں بھی نہ جاتی ہوں، بعد میں بلڈنگ کی ریویژنز کر کے اسے ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگل کے اندر ایسی سیڑھیاں موجود ہوں جو کہیں بھی نہ جاتی ہوں؟ یہ سیڑھیاں جنگل کے اندر بہت زیادہ دیر سے پڑی ہوئی ہیں اور آس پاس کوئی بھی مکان بننے کا امکان نہیں ہے۔ اگر وہ سٹیئرز کسی درخت کے اوپر جا رہی ہوتی یا آس پاس کوئی بلڈنگ ہوتی تو ہمیں کچھ سمجھ آتی، مگر اب کبھی کبھار لوگ آ کر اس پہ سلائیڈ ہی دے دیتے ہیں۔ آج تک کسی کو اس کی وجہ نہیں پتہ چلی۔ لوگ اسے ایلینز کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ UFO پہ چڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ نمبر 3، میسو بوزنین اسفیئرز۔ اسفیئرز کو عام اوزاروں سے کسی بھی طرح نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ یہ بہت ایگزیکٹلی گول ہوتے ہیں۔ بوزنیا کے ایک جنگل کے اندر ایک آدمی جا رہا تھا تو اسے ایک بہت ہی بڑا اسفیئر ملا جس کا وزن 3 ٹن تھا اور اس کی لمبائی 2.4 میٹر سے لے کر 3 میٹر تک تھی۔ اتنے بڑے ہجوم والا پتھر ویسے ہی کہیں جنگل میں نہیں ملتا، مگر یہ ایسا اسفیئر جو بالکل گول ہے جنگل میں ملنا بہت حیرت کی بات ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اسفیئر کی لال رنگت کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر آئرن پایا جاتا ہے۔ بوسنیا میں ایک آرکیولوجسٹ جس کا نام سیم اوزمانیگک ہے، وہ اس طرح کی چیزوں پہ ریسرچ کر رہا ہے، تو اس کا خیال ہے کہ اس طرح کا پتھر کا موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ پرانی سویلائزیشنز بہت زیادہ ایڈوانس تھیں۔ مگر باقی آرکیولوجسٹ نے سیم کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسپیشل پروسیس کی وجہ سے بنا ہے جس کا نام کنکریشن ہے۔ اس پروسیس میں منرل سیمنٹ کی سیکریشن سے روک بنتی ہے۔ مگر اس طرح کے پتھروں کی اور بھی مثالیں بنتی ہیں جو کہ پرانی سویلائزیشنز نے بنائے، جس طرح 500 سے 1500 BC کے درمیان میں کوسٹا ریکا کے پتھر ہاتھوں سے بنائے گئے۔ نمبر 4، The Mysterious Ball۔ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور آپ کے سامنے اتنا بڑا بال آ جائے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا یہ کسی ایلین کا کام ہے یا پھر کوئی سیکرٹ ملٹری بیس ہے؟ لوگوں نے جنگل میں جاتے ہوئے اسے دیکھ کر کچھ ایسا ہی سمجھا کیونکہ یہ اتنا بڑا فائبر کا بال ہے۔ اس بال کے اندر اگر آپ بولیں گے تو آپ کی آوازیں بہت عجیب و غریب آئیں گی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ایلین کی شپ ہے یا پھر کوئی پرانا چرچ بنایا گیا ہوگا۔ سب سے زیادہ قائل کرنے والی تھیوری یہ ہے کہ یہ ایک ریڈار ڈوم ہے جو کہ 1980s میں سوویٹ کے دور میں جنگوں میں یوز ہوتی تھی، مگر اس کے بعد سے یہ ایسے ہی بند پڑی ہے اور کبھی کبھار کسی کنسرٹ کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، لارجسٹ وائلڈ کیٹ۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر اسپینش وائلڈ کیٹ آبزرویشن کی ایک ریسرچ چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جس کا نام تھا لارجسٹ وائلڈ کیٹ۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، یہ 4 فیٹ لمبی وائلڈ کیٹ ہے جو کہ اس لکڑی کے اوپر سے جا رہی ہے، جبکہ عام طور پر بلی کا سائز 1.5 سے 2 فیٹ تک ہوتا ہے۔
کیف بیل جو ایک بندہ وہاں پہ کام کر رہا تھا اس نے کہا کہ اس نے وہاں پہ ایسی 10 سے 15 بلیاں دیکھی ہیں، مگر یہ بلی ان میں سے سب سے زیادہ بڑی تھی۔ اس نے اس کو نک نیم دیا جو کہ کلیش انڈی راک بیسٹ ہے۔ اسی ریسرچ کے دوران سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ یہ بلی دنیا کے نایاب ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہی ہے، کیونکہ ہر بندہ نالجیبل ویڈیوز دیکھنا چاہتا ہے اور میں نالجیبل ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔